بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، عالمی تنظیم برائے فضلۂ ازہر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں رحم اور رحمت کی اہمیت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام رحمت اور رحم کا مذہب ہے. اسلام آپس میں ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی طرف بلاتا ہے اور اس پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے. ایک دوسرے پر رحم کرنے اور دوسروں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر جاننے والوں کے ساتھ اور سماج اور معاشرے میں موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہے، ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. انسان اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے، اس پر رحم کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور جہاں تک ہو سکے ہر بھلائی ان تک پہنچانے کی کوشش کرے. اسلام میں رحمت اور رحم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سوائے سورہ توبہ کے 113 سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ذکر فرمایا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن دو صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے رحمان اور رحیم. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام دیگر صفات کو چھوڑ کر کے جن صفات کا تکرار کیا ہے، یعنی کہ بار بار ذکر کیا ہے، وہ رحمان اور رحیم. اسی کا مظہر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی کہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تعامل سے، اپنے معاملات سے، خواہ اپنے صحابہ کے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ ہو، یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت پر ابھارا ہے، لوگوں کو شوق دلایا ہے. فرماتے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم دے کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں فرماتا کہ جو رحیم نہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم کے ساتھ ہی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، یعنی جو دوسروں کے ساتھ رحم اور رحمت کا معاملہ کرتا. ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اپنے ساتھی کے ساتھ رحم اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ سب کے ساتھ جو، یعنی کہ یرحم الناس، جو لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے رحم کا معاملہ کرے، اس کے لیے فضیلتیں ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ناس جو ہے وہ سب پر محیط ہے، یعنی کہ اس میں کسی کی تمیز نہیں. اس میں اپنے بھی، غیر بھی اور یہاں تک کہ کافر بھی شامل ہیں. کافر سے بڑھ کر کے بلکہ لفظ جو عام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس میں سبھی لوگ شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی کہ جو زمین پر جو ہیں ان پر تم رحم کرو، اللہ تبارک و تعالی آسمان، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تم پر رحم فرمائے. یعنی کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اس میں جو لفظ من ہے یہ کامن لفظ ہے، اس میں لفظ من جو ہے یہ کامن لفظ ہے، یعنی کہ ایک عام لفظ ہے، اس کو نکرہ کہتے ہیں. اس سے معلوم ہے کہ اس میں سب شامل ہے، یہاں تک کہ جو بے زبان جانور ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بھی رحمت سے پیش آیا جائے اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. اس میں یہ تعلیمات. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا اور اس کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنا، یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں سے.
اور اسلامی معاشرے کی بنیاد اسی چیز پر ہے۔ اسلامی معاشرے میں جب یہی رحمت اور رحم لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے اور ان کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی یہ کمزوروں کے لیے رونے لگتے ہیں، کمزوروں کے لیے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور کوئی غم زدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ غمگین ہوتے ہیں، کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب یہ جذبہ اور یہ روح اور یہ فکر معاشرے اور سماج میں پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا معاملہ کرنا ہے، تو پھر وہ سماج، پھر وہ معاشرہ ایک نمونہ اور ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ پھر اس سے معاشرے کی ترقی ہوتی ہے اور معاشرہ پروان چڑھتا ہے اور وہاں زندگی جنت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس بات کا ہم آج کے ماحول میں کورونا وائرس جو پھیلا ہے ہر طرف، تو اس ماحول میں ہم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ سماج اور معاشرے میں کوئی بھی پریشان حال نہ رہے اور ہم سب کے ساتھ رحم اور رحمت کا معاملہ کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم